إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی کہ بے شک میں نہی تو مجھے روکا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی تدعون جن کو تم بلاتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ مجھے میرے رب نے روکا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان مشرکین مکہ کا کنسیپٹ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا کہ وہ بت تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک ولی ہیں جو پہلے گزر چکے، اللہ کے انبیاء ہیں پہلے گزر چکے، ان کے انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے اور عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہی ہمیں رزق دیتے ہیں یا یہ بت ہماری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ان کو ہم راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اصل مدبر الامر، خالق، مالک، رازق وہ اللہ کو سمجھتے تھے، لیکن عبادت کے لیے انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے ان کو مختص کیا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو روکا ٹوکا، انداز بدل کر سمجھایا۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو مجھے میرے رب نے روکا ہے کہ ان کی عبادت نہیں کرنی۔ قل آپ کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، یہ تو تم کر رہے ہو، یہ تو اپنی مرضی پر عمل کرتے ہو نا۔ تمہارے دل نے یہ کہا کہ ہم گناہگار ہیں لہٰذا اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم ان کے پیچھے چلیں گے یا ان تک اپنی بات پہنچائیں گے تو یہ اللہ تک پہنچا دیں گے، یا ان کو ہم راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ان کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا، تو یہ تمہاری اپنے دل کی خواہشات ہیں، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ قد تحقیق ضللت میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن تب اگر میں تمہاری خواہشات پر چلوں گا تو اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین اور نہیں ہوں گا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اگر تمہاری خواہشات کے پیچھے میں چل پڑا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو آج بھی جو انسان اپنے دل کی منمانی کے پیچھے چلے، قرآن و حدیث سے دلائل نہ لے اور اس کو نہ دیکھے، بلکہ یہ کہے کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو میں ایسے کرتا ہوں، میرے استاد ایسے کرتے تھے تو میں ایسے کرتا ہوں، امام صاحب ایسے کرتے ہیں تو میں ایسے کرتا ہوں، دلیل نہ ہو اس کے پاس، اپنی منمانی کے پیچھے چلتا رہے تو وہ گمراہ ہے۔ قرآن و سنت سے جس بندے کے پاس دلیل ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ہدایت پر ہے۔ قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ من ربی میں تو واضح دلائل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، میں جو بات کرتا ہوں، جس عقیدے اور جس نظریے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں میرے پاس تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دلائل ہیں ان پر۔ وکذبتم بہ وکذبتم اور تحقیق جھٹلا دیا ہے تم نے بھی اس کو، ان دلائل کو تم نے جھٹلا دیا جو میرے پاس اللہ رب العالمین نے دلائل نازل کیے، تم نے ان کی تکذیب کر دی۔ ما عندی جو ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما جو تستعجلون بھی جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ اب نا مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ تھا کہ اگر واقعتاً آپ سچے رسول ہیں اللہ کے تو پھر بھی ہم نہیں مانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، اس کے بعد تمہیں اگر نہیں مانتے تو سزا ملے گی، تو وہ کہتے لاؤ قیامت کدھر ہے، جلدی لے کر آؤ، ہم نہیں مانتے۔ اگر واقعتاً آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے، جو عذاب آئے گا اسے لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس عذاب کی تم جلدی مانگتے ہو نا، جلدی کر رہے ہو، مطالبہ کرتے ہو جس کا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، اس عذاب کو کب لانا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن سچ ہے اور میں بھی سچا رسول ہوں، تم کس لیے نہیں مانتے اللہ کو پتہ ہے، اور اب تمہیں عذاب دے کر متنبع کرنا ہے یا عذاب دے کر ہلاک کر دینا ہے تمہیں، یہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار میں ہے۔
یقص الحق، وہی بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کب ہلاک کرنا ہے۔ اور یہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن سچی کتاب ہے، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر سچا ہے رب کا کلام۔ اور انہوں نے سچ مان کر، جنہوں نے نہیں مانا نا، اس لیے نہیں مانا کہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، یا اس قدر وہ بیوقوف نہیں تھے کہ وہ یہ اتنا ہی نہ سمجھ سکتے کہ قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، جبکہ وہ اس کلام کے ماہر تھے۔ انہیں چیلنج دیا گیا کہ ایک دو آیتیں تم بنا کر دکھاؤ، تم اگر کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، اپنی طرف سے تم بھی بنا لاؤ۔ اب نا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، یہ 3 سردار تھے قریش کے، بڑے سردار۔ ایک کا نام اخنس تھا، ایک کا نام ابو جہل تھا، اور ایک کا نام ابو سفیان تھا۔ یہ تینوں بڑے سردار تھے۔ انہوں نے نا آپس میں مشورہ کیا، اور اپنے جو نوجوان تھے نا بڑے بڑے، ان سب کو بلایا اور کہا کہ تم نے قرآن نہیں سننا، کہ محمد جب قرآن پڑھے نا تم نے نہیں سننا، والغوا فیہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، آگے سے شور شرابہ کرنا ہے، گانے گانے ہیں، گانے والیوں کو بھی انہوں نے بلایا، شور مچا دینا ہے، تم نے قرآن کی بات نہیں سننی، کبھی بھی کلام قرآن نہیں سننا۔ اور یہ چونکہ بزرگ تھے اور سارے نوجوانوں کو نصیحت کی، تو انہوں نے بزرگ ہونے کے ناطے ان کی نصیحتوں پر عمل کیا اور مان لیا۔ ہم نے اب یہ ان میں سے ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو وہ یہ سارا قصہ واقعہ سناتے ہیں بعد میں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بزرگوں کو روک دیا، اپنے نوجوانوں کو روک دیا سب کو، اور ہم خود نا ایک دو دفعہ جب قرآن سنا نا تو ہمارے دل میں یہ طمع اور خواہش پیدا ہوگی کہ قرآن سننا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم نا ان کے گھر کی دیواروں کے ساتھ کان لگا کر قرآن سنا کرتے اور ساری رات سنتے۔ ایک طرف ابو سفیان سن رہے ہیں، کہتے ہیں میں سن رہا ہوں، اور چھپ کر کہ ابو جہل کو پتہ نہ چلے، اخنس کو پتہ نہ چلے۔ لیکن جیسے صبح ہوئی جانے لگے نا تو ادھر سے ابو جہل بھی آ رہا ہے، تیسری طرف سے اخنس بھی آ رہا ہے، آپس میں مل کے تو قرآن سن رہا ہے، اس نے کہا تو سن رہا ہے، آؤ پھر وعدہ کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آئندہ آج جو ہو گیا آئندہ نہیں آئیں گے، اگر نوجوانوں نے دیکھ لیا تو ہماری بات تو نہیں مانیں گے وہ، ٹھیک ہے نا، قسمیں اٹھا لیں کہ کل نہیں آئیں گے۔ اگلے دن پھر آ گئے ایک دوسرے کو سے چھپ کر۔ اب وہ کہتا ہے کہ قسمیں تو اٹھا لی تھی نا، میں جا رہا ہوں وہ نہیں آئے گا، دوسرا سمجھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں وہ تیسرا نہیں آئے گا، تینوں پھر آ گئے۔ دوسرے دن پھر پکڑے گئے آپس میں، پھر قسمیں اٹھائیں، اگلے دن پھر آ گئے، تیسرے دن پھر پکڑے گئے۔ 3 راتوں کے بعد جب آپس میں کہنے لگے یار یہ اکیلے بیٹھے ہیں، ہم محمد نہیں سن رہے، محمد کے ساتھی بھی نہیں سن رہے، ہم آپس میں بتائیں کہ یہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کیا یہ ساحر کا کلام ہے؟ کافر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بتاؤ کیا ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ساحر کا کلام ہے، کیا آپ نے رات بھر سنا ہے یہ ساحر کا کلام لگتا ہے آپ کو؟ ہم کہتے ہیں یہ جادوگر کا کلام ہے، جادوگر ایسے کلام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، کہ ہم بنا سکتے ہیں ایسا کلام؟ سب نے کہا اسی وقت، کہا نہیں۔ تو پھر آپس میں وہ کہنے لگے کہ مان لینا، پھر کیوں نہیں مانتے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ کلام سچ ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں اور ہم بنو عامر سے ہیں، ہماری سال سے لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں، اگر آج ہم نے نبی مان لیا تو ہم بنو عامر تو نیچے ہو جائیں گے، ہمارا قوم کی بات آ گئی، برادری کی بات آ گئی، تو پھر تو ساری زندگی کے لیے ہمارا قبیلہ نیچے ہو جائے گا، اس لیے نہیں مانا انہوں نے۔ ورنہ سب کے دل میں تھا کہ قرآن سچ ہے، اور اسی لیے ابو جہل خود بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہتا تھا اللہ اگر سچ ہے نا تو نہیں مانتے ہم، جو عذاب دینا ہے دے دو، آگے آئے گا 9ویں پارے میں۔ یقص الحق هو خیر الفاصلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو عذاب کا مطالبہ تم کرتے ہو نا اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے علم میں ہے کہ کب تمہیں عذاب دینا ہے۔ قل اے میرے نبی آپ یہ بھی کہہ دیں ان سے لو ان عندی، اگر بے شک میرے پاس ہوتا نا وہ عذاب، اس عذاب کا اختیار کنٹرول میرے پاس ہوتا جو تم کہتے ہو کہ جلدی لے کر آؤ، ما تستعجلون جس کی جلدی کرتے ہو تم بھی اس عذاب کی، لقضی الامر تو کر دیا جاتا فیصلہ، میرے اختیار میں میرے بس میں ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، میں تو پھر تمہیں ایسے نہ چھوڑتا، تمہارے مطالبے پر آ جاتا پھر عذاب، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کب دینا ہے، تمہاری جب
وقت ختم ہوگا نا، تمہیں جو ڈھیل دی ہے اللہ نے، وہ جب وقت ختم ہوگا تو پھر آ جائے گا عذاب، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. ابھی مہلت ملی ہوئی ہے تو سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خود بھی ٹائم نکالا کریں، وقت پر سبق سنا کریں، توجہ کے ساتھ سنا کریں، اور اپنے دوستوں تک بھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.